کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہے۔ بعض چیزوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، کہ ان کا تعلق اوقات اور ایام کے ساتھ ہے، اور ان اوقات اور ایام کو ان کی وجہ سے خصوصیت حاصل ہے۔ اور بعض چیزوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کی شان بڑھائی گئی ہو، جیسے لیلۃ القدر کی خصوصیت کہ اس میں قرآن کا نزول، اللہ کا قرب، گناہوں کی معافی، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب موجود ہونا وغیرہ۔ من جملہ مقامات، اوقات اور ایام میں کسی نہ کسی وجہ سے خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ماہ ربیع الاول بھی ہے۔ اس ماہ کو 3 امتیازی وجوہات کی بنا پر خصوصیت حاصل ہے، اور ان تینوں وجوہات کا تعلق ایک ایسی عظیم ہستی سے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا، جن کی آمد سے پہلے ہی تمام انبیاء، تمام اقوام اور تمام الروح کو ان کی آمد کی نوید سنائی گئی۔ جو آئے تو سب سے آخر میں، مگر تمام اولین کا انہیں سردار بنایا گیا، جن کے آنے سے چاروں طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوانے آئے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جن کی شان بیان کرنے میں کوئی بھی کمال کی حد تک نہ پہنچ سکا۔ وہ عظیم شان ہستی سرور کونین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماہ ربیع الاول کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 3 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا تو وہ وقت ہے کہ جب اس دنیا میں فساد مچا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اس فساد، تاریکی اور ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کا آنا تھا کہ بس بے سہاروں کو سہارا مل گیا، ڈوبتے کو کنارہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چشم اطہر کو کھولنا تھا کہ وہ گر تو گر سارا جہان نور سے بھر گیا۔ ستارے جھک گئے، ایوان کسریٰ کے کنگرے گر پڑے، ہزاروں سال سے روشن فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ گو پیدائش کے وقت ہی اللہ نے یہ دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا سے کفر و شرک کی تاریکی ختم ہوگی، اور ہدایت کا وہ نور پھیلے گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ دوسرا وہ وقت تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ مظالم ڈھانے سے باز نہ آئے۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تکالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مستقل ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ماہ سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری مکمل کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور ماہ ربیع الاول کے شروع میں اپنا آبائی اور محبوب وطن چھوڑ کر شہر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ہجرت کے بعد جس تیزی سے اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو جو قوت ملی، وہ حالت ہجرت سے پہلے نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ ہجرت ہی کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا گیا۔ یہ وہ دوسرا
واقعہ تھا جو اس ماہ مبارک ربیع الاول میں پیش آیا اور اسے مزید خصوصیت سے نوازا۔ نمبر 3، تیسرا وہ وقت تھا جسے لکھتے ہوئے مورخین اور مصنفین کے ہاتھ کانپ جائیں، قلم خود بھی چلنے کی ہمت نہ کرے، بیان کرنے والوں کی زبان حرکت کرنے سے رک جائے، پڑھنے اور سننے والوں کے دل لرز اٹھے کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، دشمنان اسلام مغلوب ہو گئے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، مکہ و مدینہ سے باہر بھی اسلامی ریاست قائم ہونے لگی، تو ہر طرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا سماں بن گیا۔ اس وقت ایک ایسا سانحہ بھی ہونا تھا جو سب کو غمگین کر دے، چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جائے، آنسوں کی قطاروں کی شکل میں بہنے لگیں۔ وہ وقت آ گیا جب اس عظیم ہستی کو موجود اور آنے والے لوگوں کو چھوڑ کر جانا تھا۔ ماہ سفر کے آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے۔ ایک ہفتہ تمام ازواج کے گھر رہنے کے بعد سب کی اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں قیام کے لیے تشریف لے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے محبوب کی خوب خدمت کی، حتیٰ کہ درمیان میں ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل گئی اور طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی۔ سب کے چہروں پر جو پریشانی تھی وہ اطمینان میں بدل گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکون کو دیکھ کر پرسکون ہو گئے، مگر کسے معلوم تھا کہ بس اب وہ وقت آنا تھا جس نے دلوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے لیٹے تھے کہ آپ پر حالت نزا طاری ہونا شروع ہو گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسواک لے کر اسے نرم کیا اور آپ کو پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور چند دعائیہ کلمات کہے جن میں اللہم الرفیق اعلی شامل ہے۔ ان کلمات کو ادا کرتے ہی اللہ کے حبیب اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قہر بن کر گری۔ ہر ایک صحابی کا یہ عالم تھا کہ آنسوں بہا رہے تھے، دل ثقیل سے ثقیل طرف ہوتا جا رہا تھا، کچھ تو ماننے کو ہی تیار نہ تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھے، کیونکہ یہ ایسی ہستی کی جدائی کی خبر تھی جو ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ میں واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور رونے لگے۔ اس وقت غم کا جو عالم تھا ایسا پھر کبھی نہ آنا تھا۔ جن کے آنے سے گلوں پر بہار آئی تھی، آج ان سب گلوں نے مرجھانا تھا۔ غم و درد کی گھٹائیں پورے جہان میں پھیلی ہوئی تھی، اور کیوں نہ پھیلتی۔ اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ وہ تیسرا بڑا سانحہ تھا جو اس ماہ مبارک میں پیش آیا۔